حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف آخر میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے، اچھا دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہر نبی کے لیے امتحان ہے. موسیٰ علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی امتحان شروع ہو گیا. وہ کیسے کہ فرعون کو اس کے درباریوں نے، نجومیوں نے خبر دیجئے کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا صفایا کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا تمہاری سلطنت کو. تو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو مار دیا جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ذبح کر دیا جائے. ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے لیکن امتحان پہلے سے شروع ہو گیا. دنیا میں آتے ہی خطرہ ہے ان کو کہ دنیا میں آتے ہی قتل نہ کر دیے جائیں. ہزاروں بچوں کو فرعون نے قتل کروا دیا، ہزاروں بچوں کو. لیکن اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی والدہ کو حکم دیا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں میں ڈال دو. امتحان، آزمائش آپ کے لیے بھی ہے بھائی. ایک دن کے بچے کو اگر صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا جائے تو امتحان ہے کہ نہیں ہے؟ اس بچے کے لیے بھی امتحان، اس کی والدہ کے لیے بھی امتحان. پھر دریا میں پھینک دیا گیا اور وہ صندوق بہتے بہتے، اللہ کی شان دیکھو کہ فرعون ہی کے دربار میں پہنچا. فرعون ہی کے دربار میں پہنچا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا لیکن میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ جب دربار میں وہ پہنچا صندوق، اور فرعون کی زوجہ جو تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنہ تھی، وہ ایمان والی تھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا اور کہا جی کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون نے کہا جی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں. یعنی اس کا یہ ارادہ تھا کہ اس بچے کو بھی میں قتل کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی وہ بچہ ہو جو میری تباہی اور بربادی کا سبب بنے. لیکن آپ کی زوجہ چونکہ مومنہ تھی تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں اور میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. بہرحال بیوی کی ضد کے سامنے اس نے جو ہے وہ ہار مانی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون ہی کے دربار میں ہوئی. تو یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، میرے آقا مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جب فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا نا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس وقت اگر فرعون یہ کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر یہ کہہ دیتا یا غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا، اب یہاں میں غلطی کا لفظ یوز کروں گا، وہاں تو نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی کی بات تھی، یوسف علیہ السلام کی، لیکن یہاں فرعون تو کوئی نبی نہیں ہے نا بھائی. فرعون کون تھا؟ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا جی میں بڑا خدا ہوں. موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن میں اس سے بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا اس نے، خدائی کا دعویٰ کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس وقت اگر فرعون بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 400 سال کے گناہوں کو بخش دیتا اور اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. اگر کہہ دیتا، کہا نہیں اس نے کہا جی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس بچے کی. لیکن اگر کہہ دیتا، غلطی سے ہی کہہ دیتا، خالی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا، نبی سمجھ کے، تو اگر نبی سمجھ کے کہنا ہوتا تو پھر تو بات ہی ختم تھی نا. نبی تو اس نے ماننا ہی نہیں تھا، وہ تو خود کو خدا کہتا تھا. ویسے ہی بس بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا کہ چلو میری بیوی خوش ہو جائے گی، اس نیت سے ہی کہہ دیتا. غلطی سے اس کے منہ سے نکل جاتا نا تو بھی، کیونکہ نبی کی تعظیم کا جملہ تھا، نبی کی تعظیم کا جملہ تھا نا، نبی کے لیے محبت بھرا جملہ تھا. اگر یہ جملہ غلطی سے بھی اس کے منہ سے نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کے 400 سال کے گناہوں کو بخش کے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. تو ارے وہ تو اچھا، وہاں تو معاملہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس کا، یہاں معاملہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کا. اور وہاں غلطی سے بھی اگر وہ کہہ دیتا تو اللہ اس کو اتنا عطا فرماتا کہ 400 سال کے گناہ معاف کر دیتا اور اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا. تو ہم جو نکلتے ہیں، ہم کوئی غلطی سے تھوڑی نکلتے ہیں، ہم تو حضور کی عزت و ناموس کے لیے نکلتے ہیں، ہم کوئی غلطی سے تھوڑی نکلتے ہیں، ہم تو جان بوجھ کے نکلتے ہیں، سوچ سمجھ کے نکلتے ہیں، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی نیت سے نکلتے ہیں. آپ
اللہ کا نبی مان کر نکلتے ہیں، آپ کو خاتم النبیین مان کر نکلتے ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند و بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ تو یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھ کے نکلتے ہیں تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ فیض آباد میں جب ہم نکلے تو ہم غلطی سے تھوڑی نکلے تھے، ہم تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے گئے تھے۔ پھر دوسری بار لیاقت باغ سے فیض آباد جو مارچ ہوا تو ہم غلطی سے نہیں نکلے تھے، ہم جان بوجھ کے نکلے، سوچ سمجھ کے نکلے، حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کی نیت سے نکلے۔ اور انشاءاللہ آپ جب 16 فروری کو نکلیں گے تو بھی غلطی سے نہیں نکلیں گے، ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں کہ ہم نے نکلنا ہے، ہم تو تیاریاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ تیاری سے نکلیں گے۔ اور کیا ہے وہ شعر کہ سوچا ہے امجد کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سوچا ہے امجد کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ غلطی سے نکلے تھے نہ اب غلطی سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ وہاں تو پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی اور یہاں مصطفیٰ کریم کی بات ہے، وہ اگر غلطی سے بھی کہہ دیتا تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا انعام دے دینا تھا، تو ہم تو جب جان بوجھ کے نکلیں گے تو ہمیں کتنا بڑا انعام دے دینا۔ تو یوں سمجھیے کہ بھائی اپنے پاس اعمال تو ہے نہیں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، باؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ اپنے پاس بخشش کروانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 16 فروری کو نکل پڑو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سرخ روح ہو کر آئے تو غازی، اور اگر ہماری جان کام آ گئی تو شہید ہو کر انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں تا دم حیات حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔